تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے میری سونی سونی مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا. موٹاپا تو ہے نا، یہ سمجھو کہ وارننگ ہے. جیسے وہ بولتے ہیں نا کہ بخار سے بچنا ہے تو نزلے کو روکو، تو یہ نزلہ ہے. اصلی بیماری تو موٹاپے کی وجہ سے جب آئے گی نا، اللہ نہ کرے تب پتہ چلے گا. فالج گر گیا پھر کیا کرو گے؟ آدھا دھڑ بیکار ہو گیا پھر کیا کرو گے؟ آدھا وجود آپ کا بیکار ہو گیا، پھر ہاتھ لٹکا لٹکا کر روتے ہوئے نکلو گے تو کیا کرو گے؟ دل پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ سینے میں درد ہو رہا ہے، پھر ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی ایمرجنسی ہے، اس کو CCU میں ڈالو، اگر بچ کر نکل آیا تو ٹھیک ہے، پھر کیا کرو گے؟ پھر ابھی سے مان جاؤ نا میرے بھائی، ابھی سے اپنے آپ کو اسمارٹ بنانے کی سوچ بنا لو اور یہ نیت کرو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں عبادت اچھی طرح کر سکوں. اس نیت کا ثواب بھی ملے گا. اور ویسے بھی اس طرح کی روایتیں تو ہیں کہ موٹا آدمی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور پتلا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. لیکن پتلے کی جو میں نے فتح رضویہ میں پڑھی بات تو وہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو خوف خدا کی وجہ سے پتلا ہو جائے، خوف خدا میں گھل کر جو پتلا ہو نا، وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ وہ پتلا. تو موٹا جو ظاہر ہے کہ اب اگر کوئی واقعی کم کھانے پینے کے باوجود موٹا ہو جاتا ہے، کسی اور مرض کی وجہ سے، دواؤں سے بھی سنا ہے بدن پھول جاتا ہے بعضوں کا، وہ ظاہر ہے کہ معذور ہے. لیکن غالب اکثریت جو نا کھانے پینے کی وجہ سے موٹی ہوتی ہے اور وزن اس کا بڑھتا ہے. یہ جو بھی موٹے ہوتے ہیں نا، ان کو شاید پتہ نہیں ہوتا، یہ یوں سمجھتے ہیں کہ یار وہ بیٹھنے کا ہمارا کام ہے تو ہمارا گاڑیوں میں سفر کا اس لیے یار یوں ہوتا ہے اور پیٹ ہمارا نکل آتا ہے. شاید مجھ سے یعنی کہ کم نہیں تو زیادہ نہیں تو بہرحال میں بھی گھنٹوں بیٹھتا ہوں. تو بیٹھنے کا میرا کام ہے، لکھنے پڑھنے کا میرا کام ہے، تو میرا پیٹ کیوں باہر نہیں ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ وہ بہانہ ہے جو نفس نے ہمیں سکھا دیا ہے. اور نفس تھپکتا رہتا ہے کہ تو چونکہ گاڑی میں بیٹھتا ہے، تیرا کام آفس میں بیٹھنے کا، اس لیے تیرا پیٹ نکلا ہے، باقی کھانے پینے سے کچھ نہیں ہوتا، کھائے جا. امید ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ اس طرح اپنے آپ کو بہلاوا نہ دیا کریں. بہت سارے بیٹھ کر کام کرتے ہیں جن کا پیٹ اندر ہوتا ہے. کھانے پینے میں پلیز احتیاط کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ اسمارٹ ہو جائیں گے. ایک وسوسہ آتا ہے بابا، ہمارے سامنے اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ کولا ڈرنک پیتے ہیں اور جن غذاؤں سے بظاہر آپ کے کہنے کے مطابق بھی وزن بڑھتا ہے، وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، کھاتے پیتے موج ہے ان کا وزن نہیں بڑھتا. تو یہ کبھی کبھی جھٹکا لگتا ہے کہ یار کیوں میرا ہی وزن کیوں بڑھے گا؟ تو لگتا ہے کہ یہ وزن کسی اور وجہ سے بڑھتا ہے. تو ان کا وزن کیوں نہیں بڑھتا جب وزن کے بڑھنے کے یہ اسباب آپ بیان کر رہے ہیں؟ تو اپنی اپنی ساخت ہوتی ہے اصل جسم کی. بعض دبلے پتلے ہوتے ہیں اور ڈٹ کے کھاتے ہیں، وزن نہیں بڑھتا اور ایک دم سے وہ ٹھک کر کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں. ویسی خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ میرے کو کچھ نہیں ہوتا، اندر سب کچھ ہوتا ہے. ہم یہی بولتے کہ اچانک ہارٹ فیل ہو گیا، کچھ نہیں تھا. ارے بھائی کچھ نہیں تھا، بہت کچھ تھا، آپ کو نظر نہیں آیا تھا. اس کے اندر جو نسوں میں کچھ تھا اور اس کچھ نے اس کی نسوں کو بلاک کر دیا، راستے بند کر دیے اور دل کی طرف خون جا نہیں سکا، دل کا خون باہر آ نہیں سکا، تو یہ ہارٹ فیل ہو گیا. کچھ نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ بہت کچھ تھا. تو اس لیے وہ کسی کی دلیل لینے کے بجائے یا شیخ اپنی دیکھ اپنی مطلب ہے کہ بہتری کا سوچیے. آپ کھانے سے ہی وزن بڑھتا ہے، یہ تو میں نے کہا نا کہ احسان. چلو میں مان لیتا ہوں کہ کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک آدھ دکا ہوگا کہ جس کا بغیر کھائے پیے بھی وزن بڑھ جاتا ہوگا مطلب ہوا بھر جاتی ہوگی اندر. لیکن یہ کہ جنرلی جو ہے نا وہ کھانے پینے سے وزن بڑھتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ پیدل اگر نہیں چلتے تو بھی وزن جو ہے بڑھتا ہے. پیدل چلنا چاہیے اور ورزش کرنی چاہیے، اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے. اپنے ہاتھ سے کام کرنا سنت بھی ہے، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنا، کام کاج کرنا سنت ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. میں نے جو اندازہ لگایا کہ اسلامی بہنوں میں دلوں کے امراض کی شکایت کم سنی ہے میں نے. آپ نے بھی نوٹ نہیں کیا ہوگا تو آپ نوٹ کر لیجئے. آپ کے ابو کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا، امی کو کیوں نہیں ہوا، بڑے بھائی کو کیوں ہوا، بڑی بہن کو کیوں نہیں ہوا؟ آپ کبھی اس پر غور تو کریں. نہیں ہماری امی کو ہوا. اچھا پھر آپ کی امی کے بہو ساتھ ہے نا، بیٹی بھی. اچھا تو اب امی جو ہے نا وہ سیٹھانی ہے اور سیٹھانی حکم چلاتی رہتی ہے. گھر کی کام والیاں آج کل ہوتی ہیں تو کام والیوں کی وجہ سے اب عورتوں میں جو تھوڑی عمر گزار جائیں ہارٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن وہ خاتون کہ جو گھر کا کام کاج اپنے ہاتھ سے کرے گی نا، خود ہی پکائے گی، برتن مانجھے گی، پوچھا لگائے گی، جھاڑو نکالے گی، جھٹک کرے گی، اس کو دل کی بیماری میں نہیں سمجھتا کہ ہوتی ہو.
उस औरत को होगी जिसकी बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो काम करती हैं, अम्मी को आराम देती हैं, अम्मी अब आराम तलब हो गई, पानी भी पीना है तो बहू को आवाज़ देती हैं, कहाँ मर गई, जल्दी पानी ला, तो 10 बार दिल आज़ारियाँ करके 2 गिलास पानी पीती है, तो अब उसको हार्ट अटैक हो जाए तो वो अलग बात है। बाकी जो अपने हाथ से काम काज करें उसको हार्ट अटैक कम से कम नहीं हो सकता, बहुत दुश्वार है। किसी और सबब से हो जाए तो हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। ਜਿਹੜਾ ਤੱਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ